اور اسی کے بارے میں نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اس کے دل جو ہے، اس کے اعمال جو ہیں ان پر وہ زنگ کی طرح ہو گیا ہے۔ جب زنگ ہوگا تو پھر وہ اس میں سے کوئی چیز، اس کی حقیقت جو ہے وہ چھپ جائے گی، اور اس کی جو صحیح ہے اس کے لیے اس کو بدترین مقام پر لے جائے گی۔ جس طرح کہ آپ ایک روشن شمع کریں، ایک بلب جلائیں، اور اس کے اوپر پھر آپ کالا کپڑا باندھ دیں یا اس کے اوپر سیاہی پھیر دیں، تو اس روشنی کا کیا فائدہ؟ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ تو خود روشنی سے محروم ہو گیا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی سے محروم کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ ان کے دل پر جو ہے، ان کے دلوں جو اعمال نے زنگ لا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جو لوگ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں ان کی کیفیت کلا بل تکذبون بالدین، قیامت کی وہ تکذیب کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تو یہ کل معتد نسیم ہے، اس کی کیفیت ہر شخص جو تجاوز کرنے والا ہے، گناہ گار میں، گناہوں میں غرق ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ وہ یا کہتا ہے ذات آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس حد تک نوبت پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس طرح کرتا ہے، حدود کو اس طرح وہ پھاندتا ہے، چلا جاتا ہے، اور گناہ میں اس طرح غرق کر ہو جاتا ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو قصے کہانیاں، یہ کیا ہے؟ ایسے ہی تم عذاب سے ڈراتے ہو، پتہ نہیں کیا ہے، کل آنا بھی ہے، یہ نہیں آنا ہے، آج کی نعمتوں سے تم ہمیں معلوم کرنا چاہتے ہو۔ ساتھ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اگر کوئی عذاب آتا تو ہم پر کیوں نہ آتا؟ کلا بررانا، فرمایا اس مقام پر جو اس کو پہنچایا ہے وہ زنگ ہے اس کے، اور یہ زنگ کہیں اور سے نہیں آیا ہے، کوئی زبردستی نہیں کی ہے کسی اوپر، اس کے اعمال جو ہیں انہوں نے اس کا زنگ جو ہے اس پر پیدا کر دیا ہے، اور زنگ کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ ہدایت کے نور سے بالکل محروم ہو گیا ہے، اور اس پر کوئی ہدایت اور اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت، وہ اس کے لیے کوئی رہنمائی کا کام نہیں دے سکتی، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر اس سے وہ ڈوب جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری نبی کریم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ارشاد ہے کہ قال ان للقلوب صدع كصدع النحاس وجلاؤها الاستغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کے پیتل اور تانبے کے برتنوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ دلوں کا زنگ یہی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پیتل یا تانبے کے برتن میں زنگ لگ جائے اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس میں جو چیز استعمال کھانے پینے کی کوئی چیز استعمال کرے گی وہ زہر ہوگا، اور زہر سے زندگی بھی بچ نہیں سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے جس دل پر زنگ لگ گیا وہ اس طرح سے سمجھے کہ وہ ناکارہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جگہ ہی، محبت ہی نہیں رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے گویا معرومی ہو گئی، اس کی چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو گئی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو اور وہ جلا ہوا، اور اس کی روشنی جو ہے، اس کا سیکل کرنا جو ہے بالکل وہ استغفار ہے۔ جیسے کہ برتن ہوں پیتل کے یا تانبے کے، ان کو قلعی کرا دیتے ہیں، یا ان کے اوپر ریتی سے لگا کر ان کو پھر چمک ان کی لوٹ آتی ہے اور زنگ اتر جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن اگر اس کا شعور بیدار ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی نمک موجود ہے، اور اس کا احساس کرتا ہے کہ اس نے بہت غلط کام کیے، تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس پر کام کرتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ معافی جو ہے بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کسی لوہے کی چیز کو کسی تانبے کی چیز پر سیکل ریتی پھیرتے ہیں تو اس کی چمک جو ہے نکل آتی ہے، اسی طرح سے وہ اس کا دل جو ہے وہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی لوٹ آتا ہے، اور اس کی ہدایت کے پھر وہ مقام اور منزل بن جاتی ہے، اور وہ نور جس سے اس کی زندگی کی روشنی اس سے حاصل ہوتی ہے، وہ پھر دل جو ہے اس کا اس سے متمتع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سلسلے میں یہ ہمارے سب کے لائق ہے اس پر بہت توجہ دینے کے، کہ فرمایا آپ نے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ،
ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عائشہ، تو اے عائشہ، ایاکی و محقرات الذنوب، ایسے گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جو چھوٹی چھوٹی خطائیں سمجھی جاتی ہیں، ان سے بچو۔ کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ آدمی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بڑوں پر گناہ کرتے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے نقطے اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک بڑا نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر بڑے نقطے اکٹھے ہوتے ہوتے وہ ساری جگہ ہی سیاہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نقطہ ایک جو ہے سیاہ، وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے جب اس پر بدعمالیاں بڑھتی جاتی ہیں تو سارا قلب ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد جو ہے کہ محقرات الذنوب، وہ گناہ جس کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، جس کو معمولی خطائیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں، چھوٹی چھوٹی جو حق تلفیاں لوگوں کی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سے جو ہے محرومی ہے، ان کو بھی نہ کرو۔ ہر بات میں دیکھو چھوٹی ہے یا بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اور وہ خواہ چھوٹی ہو یا بڑی برائی اس سے بچو، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی برائیاں مل کر انسان کے اندر جرأت پیدا کر دیتی ہیں اور وہ بڑی برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر جس کو اللہ کی نافرمانی کی عادت ہو اس کی تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل عام رویہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگوں کی اختلفی کرتے ہیں، ان کے پیچھے غیبت کر دیتے ہیں، ان کی مال تھوڑا بہت ہضم کر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے اس کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ فرق تو پڑتا ہے، اس کو فرق نہ بھی پڑے تو اللہ تعالیٰ کی تو ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے، اس کو فرق پڑے یا نہ پڑے۔ آپ کسی کا ایک پیسہ ناجائز طور پر لے رہے ہیں، وہ جس کا آپ لے رہے ہیں پیسہ، اس کو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا ایمان جو ہے وہ تو کمزور ہو گیا اسے ایک پیسہ لینے سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بجائے اس بات کے خیال کرنے کہ یہ گناہ جو ہے یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ خیال کر کے یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کا باعث تو نہیں بن رہا ہے، ہم کسی انسان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے ہمارے فرائض جو ہے ان میں سے کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ذرا سی کوتاہی، ذرا سی حق تلفی اور اللہ تعالیٰ کی ذرا سی نافرمانی جو ہے، یہ بڑی نافرمانیوں کا، بڑی حق تلفیوں کا اور بڑی نادانی اور کوتاہیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے، اس کو ہر لمحہ اور ہر موقع پر اس کو یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی حق تلفیاں اور برائیاں جو ہیں، ان سے بھی مجتنب رہیے، تاکہ پھر یہ حوصلہ نہ ہو جائے کہ جس طرح کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے بڑھتے بڑھتے، اسی طرح نہ ہو جاتے، کیونکہ فرمایا فإن لها من اللہ طالبا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پوچھ ہوگی اس کی بھی۔ یہ خیال نہ کریں کہ بس وہ کر لیا تو کر لیا، آپ چھوٹی برائی کریں یا بڑی برائی کریں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بھی جانتا ہے، آپ کے عمل کو بھی جانتا ہے۔ جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہیں تو پھر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ ایک انسان کے سامنے آپ، اگر آپ کا مالک ہے کسی کے یہاں ملازم ہے تو اس کی وہ دیکھ رہا ہے تو آپ کوئی اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے، آپ خیانت نہیں کر سکتے، اس کے ایک پیسہ بھی ناجائز طور پر نہیں لے سکتے اگر وہ سامنے آپ کے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جس نیت سے کر رہا ہوں اس کو بھی علم ہے، تو پھر آپ کس طرح سے کسی برائی کا ارتکاب کر سکتے ہیں؟ چھوٹی اور بڑی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا اس کی مہربانیاں اور اس کی عنایت سے وہ بہت ہیں، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ دانستہ طور پر اگر ہم گناہ کے راستے پر آگے بڑھتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم برائیوں کی میں آگے چلے جائیں تو پھر ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہم بڑی بڑی برائیاں کریں اور اس بڑی برائی کے یہ احساس بھی نہ ہو کہ ہم کوئی بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اور بہت بڑی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنی اطاعت کی کہ ہم چھوٹی برائیوں سے بھی بچیں اور بڑی برائیوں سے بھی بچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دل پر اگر کبھی کوئی نقطہ سیاہ دھبا پڑ جائے ہم اسے دھو دیں، نہیں یہ کہ اس سے اور اکٹھا سیاہی ہونے کا موقع دیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهِمُ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سورۃ النحل کی آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ دنیا ایک میدان کارزار ہے۔ آدم علیہ السلام سے میدان جنگ اللہ نے اس کو بنا دیا ہے۔ حق والے باطل والے آپس میں ٹکراتے آ رہے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولد۔ یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں، بین الملی مذاکرات ہوں، صلح کی باتیں ہوں، سب فریب اور جھوٹ ہے۔ حق اور باطل میں صلح نہیں ہو سکتی۔ حق اپنی جگہ چھوڑے تو پھر وہ حق نہیں رہے گا۔ باطل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ باطل کہہ رہا 2 اور 3 نہ 5 نہیں 6 ہیں 7 ہیں، وہ 5.5 پر آ جائے اس کا کیا وہ پہلے بھی جھوٹا۔ حق ہٹ جائے اپنی بات سے کہ 2 اور 3 مل کر 5 نہیں، تھوڑا سا بھی کمی بیشی کر دے حق نہ رہے گا۔ اس لیے حق جو ہے نا وہ اپنی فطرت سے اس بات پر مجبور ہے کہ کسی باطل کے ساتھ وہ صلح نہ کرے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے، سارے رہیں اپنے خدا کو حساب دیں گے، مگر اپنے موقف سے دستبرداری یہ حق کے بس کی بات نہیں۔ حکیم صاحب جیسے درس پاک میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ پیدائشی طور پر کوئی آدمی برا نہیں پیدا ہوتا، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مشرق سے مغرب تک کوئی پڑھا یا نہیں پڑھا، سب کو اچھائی برائی کی بنیادی تمیز جو ہے دے دی ہے۔ جانتے ہیں کہ سچ اچھا ہے، جھوٹ برا ہے، انصاف نیکی ہے، ظلم برائی ہے، رحم کرنا اچھا ہے اور دوسروں کے حقوق چھیننے برائی، سب جانتے ہیں۔ ایسی باتیں نہیں، اگر یہ روشنی موجود نہ ہو تو لوگ نبی اور جھوٹے کا فرق کیسے معلوم؟ پہلے اندر ہے یہ تمیز، اس لیے بات سنتے ہی فرق کر لیتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں کہہ رہا ہے، یہ بری باتیں کہہ رہا ہے۔ اندر روشنی موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بگڑ جائیں گی اور تمہارے نوجوان خراب ہو جائیں گے؟ تو صحابہ نے کہا نعوذ باللہ، اللہ کے رسول ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا۔ انہوں نے کیا یہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ پھر برائی سے روکنے سے بعد آ جائیں، کوئی برائی سے روکے گا نہیں کسی کو، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ قیامت بھی آ جائے گی اہل اسلام پر؟ فرمایا اس سے ہی برا ہو جائے گا وقت کہ لوگ برائی کا حکم دینے لگیں گے، نیکی سے روکنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا معاملہ الٹ ہو جائے گا کہ برائی کا پرچار ہوگا ہر جگہ، ٹی وی پر اور میڈیا پر، اخبارات رسائل میں، یونیورسٹی، اور نیکی سے روکیں گے؟ آپ نے کہا اس سے بھی آگے بڑھ جائے گی بات کہ برائیاں نیکی بن جائیں گی اور نیکیوں کو لوگ عام حماقت اور بیوقوفی کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے نا یاد الحلیم حیران، بڑے بڑے عقل مندوں کی مت ماری جائے گی، وہ بیچارے حیران اور پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا یار، جن باتوں کو ہم نیکی سمجھتے تھے اس کو تو آج لوگ بیوقوفی سمجھتے، جو برائیاں تھیں وہ آج اچھائیاں ہو گئیں، وہ ترقی اور تہذیب کے نشان بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی جو قرآن میں بار بار آئی اور درس پاک میں بھی آپ نے حدیث پاک میں سنا
کہ برائی کی طرف آہستہ آہستہ آدمی لڑکتا، پیدائشی برا نہیں ہوتا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا آزمائش کے لیے، اس لیے برائی کر سکتا، کرنا چاہے۔ تو جب ادھر شیطانی ترغیب سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے لڑکنا شروع ہوتا تو پہلے تو ایسا مرحلہ آتا کہ کہتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا، مانتا بھی ہاں میں نے یار برائی کیا، یہ پھر بھی قابل علاج ہوتا ہے مرحلہ، ابھی علاج ہو سکتا ہے، جیسے بیماری شروع ہوئی ڈاکٹر حضرات علاج کر سکتے، مگر جب بد پرہیزی ہوتی جائے گی اور ایک وہ سٹیج آ جائے گی جس کو پھر علم طب میں کہتے ہیں کہ اب تو یہ معاملہ بھائی علاج سے آگے نکل گیا، اب تو ہم مایوس ہیں، علاج نہیں ہو سکتا۔ جیسے جسمانی بیماریوں میں ایسا مرحلہ آتا نا، وہ ڈاکٹر حکیم کا قصور نہیں، وہ کہتا کہ اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ اس کی بد کرداریوں اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ کہ اب علاج سے معاملہ آگے نکل گیا۔ یہی روحانی دنیا کا حال۔ تو اللہ نے اس موقع پر جن کا بیان کیا نا، یہ مستکبرین ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا نا، نہیں جنت میں جائے گا۔ یہ تکبر اتنی بڑی بلا ہے، اور یہی قرآن پاک کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کن لوگوں نے کی ہے؟ اصل روگ کیا تھا ان کا؟ وہ صاحب اقتدار تھے، قوم کے لیڈر تھے۔ وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم میں سے جو بڑے بنے بیٹھے تھے نا، ان کو خطرہ نظر آیا کہ اگر یہ دعوت پھیل گئی اور عوام اس کے حامی ہو گئے، ہمارا تو تختہ اٹھ جائے گا۔ اس لیے وہ مستکبرین جو تھے، متکبر، انہوں نے مخالفت کی، اور اس کے لیے کھلا نہیں کہا کہ اگر کہیں یہ سچی بات جو غلط ہے تو لوگ جوتیاں مارتے کہ یار کتنی اچھی بات ہے، تم خبیث ہو، اس کو غلط کیا؟ اس کے لیے مکر کیا، سازشیں کی، فراڈ کیے، لوگوں کے سامنے بات کو غلط انداز میں پیش کیا۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ رائی برابر جس کے اندر تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، سواری اچھی ہو، جوتا اچھا ہو، آپ نے فرمایا اس کو تکبر کون کہتا؟ یہ تم نے غلط سمجھا، یہ تو اللہ بھی جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا، وہ خود خوبصورت ہے، چاہتا ہر کام میں آدمی اچھا بن کر رہے۔ اور کبر کیا ہے؟ غمط الناس بطر الحق، کہ جو آدمی بات سنا رہا ہے اس کو حقیر جاننا، کہ اگر یہ بات اتنی ٹھیک ہوتی تو میری کھوپڑی میں پہلے آتی، میں اس کی مانوں اب، اور لوگوں کو حقیر سمجھ کر حق کو جھٹلا دینا، سچی بات اناد اور ضد سے نہ ماننا کہ میں اب اس کی بات مانوں، یہ ہے تکبر جو برباد کرتا۔ اب جب اللہ کے رسول آتے ہیں علیہ السلام، ان کے ساتھ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ایک تو ان کی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں کوئی آدمی خامی نہیں نکال سکتا، باتیں اتنی کھڑی برحق اور سچی ہوتی ہیں، کوئی آدمی منطق اور لاجک اور دلیل کے ساتھ ان کو رد نہیں کر سکتا، ہر آدمی کو ماننا پڑتا ہے، باتیں تو کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں وہی بات ہیں جو پہلے قرآن کہتا معروف جانی پہچانی بات، انصاف کرو، رشتہ داروں کا حق دو، یتیموں پر، کون آدمی ان کو جھٹلائے گا؟ دعوت سچی ہوتی ہے، اور دعوت پیش کرنے والے کا کردار اور اس کی سیرت جو ہوتی ہے وہ پیچھے جو اس کو طاقت پہنچاتی ہے کہ جو کہہ رہا عمل نہیں کرتا، نکالو اس میں کوئی کھوٹ، نشان دو کہ یہ نیک باتیں بتا کر یہ کیا تم سے لینا چاہتا ہے، اس کی کوئی غرض ہے، اس کی بے غرضی پاک زندگی یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ شخص جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوتا پھر؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ عوام جب سنتے ہیں بات، ان میں اثر ہو گیا، سارے عرب میں بھی پھیل گیا، بیہاری باتیں تو ٹھیک کہتا، آدمی بھی سچا، تو پھر عوام جو خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ بیچارے پیرو ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے، یہ وقت کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں سے پوچھتے ہیں، مرشدوں سے پوچھتے ہیں، گدی نشینوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر جی جو یہ بات آدمی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، درست ہے، اب ان کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ یہ گدی نشین اور صاحبان اقتدار جو ہے نا، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب لوگ ان بڑوں سے، ان متکبروں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھ پر یہ کلام اتارا ہے، ہمیں تو بڑا اچھا لگتا، آپ ذرا بتائیں نا، ٹھیک نہیں، ہم تو آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ رہبر ہیں، پیشوا۔ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں آپ یار کس چکمے میں آ گئے، اس کی باتوں میں پھنس رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ پرانے قصے کہانیاں، جھوٹی باتیں،